یہ مشرک لوگ، آیت نمبر 148 ہے، یہ مشرک لوگ ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہو، یعنی بس قیاس کے اوپر اور ظن کے اوپر، امیجینیشن پر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں اصل حجت تو اللہ کے پاس ہے۔ بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر دے دیتا۔ ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے لیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور یہ جو شرک ہے نا، یہ سب سے پہلی میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہم بار بار یہ بات آپ کو اور اپنے آپ کو بھی بتاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، سب سے پہلے جس چیز کی فکر کی جائے گی کہ میری زندگی میں کہیں پر شرک تو شامل نہیں ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے امت میں سے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بہت غور سے سنیے گا اس حدیث کو۔ خوشخبری کیا ملی اس امت کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ اگر اس نے زنا کیا ہو، اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اگر اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ میں نے پھر یہی سوال کیا، مجھے پھر یہی جواب ملا، پھر بھی میں نے یہ بات پوچھی، اب کے جواب دیا کہ گو شراب نوشی بھی کی ہو۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موحد یعنی توحید والے کے جنت میں داخل ہونے کا سن کر حضرت ابو ذر غفاری نے یہ سوال کیا تھا اور آپ نے یہ جواب دیا تھا، اور آخری مرتبہ فرمایا اور ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ چنانچہ راوی حدیث جب اسے بیان کرتے ہیں تو یہ لفظ دہرا دیتے ہیں۔ تو سنن میں ایک اور بھی حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تم جب تک مجھ سے دعا کرتے رہو گے، میری ذات سے امید رکھو گے، میں بھی تیری خطاؤں کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے وہ کیسی ہی ہوں، کوئی پرواہ نہ کروں گا۔ تم اگر میرے پاس زمین بھر کر خطائیں لاؤ گے تو میں تمہارے پاس اتنی ہی مغفرت اور بخشش لے کر آؤں گا، بشرطے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تم نے۔ وہ تم نے خطائیں کی ہوں یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ گئی ہوں، پھر بھی تم اس سے استغفار کرو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو یہ جو سبحان اللہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں نا، ان کی بخشش تو ہو سکتی ہے، شرک کی نہیں ہو سکتی۔ ان تمام باتوں سے، ان احادیث سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ ان باتوں کو سن کے گناہ کے اوپر جو ہے نا وہ بہادر بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کہے کہ ٹھیک ہے اگر کچھ گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا ہے، اللہ تو معاف کرنے والی ذات ہے، یہ نہیں ہے۔ بلکہ ان حدیث کو سن کے انسان شرک کی اس برائی کو اپنے دل کے اندر سمجھے اور اپنے زندگی میں جھانکے، کہاں کہاں اگر کسی کے پاس کبھی بھی کہیں پر کوئی ایسی بات موجود تھی یا ہے تو اپنی زندگی سے ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ شرک کے بعد والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ آپ دیکھیں کہ تمام جگہوں پر اللہ کے بعد والدین کی باری آئی ہے۔ اللہ کا حق ادا کرو، والدین کا حق ادا کرو۔ یہاں پر نیک سلوک میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ نیک سلوک میں ادب، احسان جس کو کہا گیا، ادب ہے، تعظیم ہے، باتوں کا ماننا ہے، ان کی پسند کا خیال رکھنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، یہ سب شامل ہیں۔ اور ماں باپ کے اس حق کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے حکم کے بعد بیان کیا ہے، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے بعد بندوں کے حق میں
سب سے مقدم اور بڑا حق انسانوں پر اس کے والدین کا ہے۔ تو والدین کے ساتھ نیک سلوک، جن کے زندہ ہے وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جن کے زندہ نہیں ہیں، اور یہ بات ہم کتنی دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 2 سال پہلے میرے بھی زندہ تھے دونوں، لیکن اب ایک ہی سال میں دونوں چلے گئے۔ تو اب بیٹیوں کے لیے جو خدمت ہے، جو بیٹیوں کے دل میں خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، اور بیٹیاں روتی ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کا موقع نہیں ملا، اس میں بار بار یہی بات سامنے آتی ہے کہ جس کو زندگی میں موقع مل رہا ہے، زندگی میں موقع بات کر کے، ان کی خاطر کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر مرنے کے بعد یہ غم ہے کسی بیٹی کو کہ میرے ماں باپ چلے گئے اور میں خدمت نہ کر سکی، مجھے موقع ہی نہیں ملا، ابھی سب سے زیادہ بڑا موقع ہے خدمت کا۔ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب جاریہ بنا لیں اپنے والدین کے لیے۔ ہم جتنی نمازیں پڑھیں گے، ہم جتنے روزے رکھیں گے، ہم جتنے صدقات کریں گے، ہم جتنے جو ہے نا تلاوت قرآن کریں گے، یہ سارے کا سارا اجر میرے والدین کو جانے والا ہے۔ اور سب سے زیادہ اپنے لیے ان کی اس حسرت اور اس غم کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے، اس حسرت اور اس غم کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ میری زبانیں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنے والی بن جائیں۔ ہر سجدے میں دعا کریں اپنے ماں باپ کے لیے، اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ ہم کب سے سکھاتے آ رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ، جتنے بھی میرے لوگ ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ریکارڈنگ کے ذریعے بھی، آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ غم کرنے سے بڑھ کے عمل کرنے کا وقت ہے، اور خدمت کے حسرت میں رونے کی بجائے خدمت کرنے کا وقت ہے کہ انسان اپنے والدین کی خدمت، ان کے مرنے کے بعد جو اس وقت سب سے زیادہ محتاج ہے وہ میری خدمت کے، آپ کی خدمت کے، تو اپنی خدمت اس وقت بڑھائیں جبکہ وہ سب سے زیادہ بڑی محتاج ہے۔ زندگی میں تو وہ کسی نہ کسی کے پاس تھے اور کسی نے کر لی، اور ہم اس افسوس میں ہیں کہ ہائے ہمیں موقع نہ ملا، میرے بھائی بہن کو مل گیا، اب جو قسمت میں تھا سو ہو گیا۔ لیکن مرنے کے بعد آپ اور ہم کر جائیں یہ بڑی خدمت انشاءاللہ تعالی۔ اپنے ہر سجدے میں یہ دعا مانگے، اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان دونوں کو معاف کر دیجئے، ان کی مغفرت کر دیجئے، اور ان دونوں کے اوپر رحم کیجئے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا۔ یہ دعا قرآن سے بھی ہے ثابت، اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کو تھوڑا سا ایڈ کر لیں، اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انشاءاللہ تعالی یہ دعا اپنے والدین کی خدمت کے لیے، اور جن کے زندہ ہیں وہ بھی پڑھیں، اس لیے کہ مغفرت اور رحمت تو زندگی میں بھی مانگی جا سکتی ہے اپنے والدین کے لیے، یہ صرف مرنے کے بعد کی دعا نہیں ہے، بلکہ مرنے سے پہلے کی بھی دعا ہے۔ یہ دعا تو اللہ رب العالمین نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ میں یہ نہیں کہا کہ جب مر جائیں تب پڑھنا، نے کہا کہ اپنے والدین کے لیے یہ پڑھتے رہو، چاہے وہ زندہ ہیں تو زندگی کے لیے، اور زندگی میں آگے ان کی خدمت، ادب، تمیز، اطاعت یا رضامندی اور ان کی پسند ناپسند کا خیال کرنا ایڈ ہو جاتا ہے، اور جانے کے بعد اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ثواب جاریہ بنانے، اپنی محنت اور اپنی کوشش سے اپنے ماں باپ کو، وہ جو ہے نا کہ حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، وہ حیران ہوں گے کہ، اور ایسا لباس پہنایا جائے گا، وہ حیران ہوں گے کہ ہمیں یہ لباس، یہ جنتی لباس کیوں پہنایا جا رہا ہے، اور ایسا لباس تو پتہ چلے گا کہ جی تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی جو کہ حافظ قرآن ہے اور جو قرآن پر عمل کرنے، اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی ماں باپ کے درجات بچے کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں جب وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو بچوں کے نام کی وجہ سے والدین پہچانے جاتے ہیں، فلاں کے والد ہے، اور آخرت میں بھی یہی ہونا ہے کہ اگر ہم آگے بڑھیں اپنی نیکیوں میں تو اپنے ماں باپ کو وہ درجات عطا کر سکتے ہیں جو دنیا میں اگر کسی وجہ سے ہم نہ کر سکے، وہ خدمت جو ہم دنیا میں نہ کر سکے۔ تو اپنے والدین کی خدمت پر کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے ہم سب کو، اگر ہم اپنے والدین کا احسان اپنے اوپر سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی ہم سب کو یہاں پر یہی حکم دیا ہے۔ تیسری چیز، اور تیسری جو ہے وہ نصیحت کیا ہے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، اپنی اولاد کو
آیت نمبر 151 پر ہم لوگ ہیں، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ تو کسی بھی طرح سے اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنے سے کیا مراد ہے کہ جب انسان فیملی پلاننگ کرتا ہے آج کے دور میں، اور اس وقت تو آپ کو پتہ ہے یہ تو بہت کامن تھا، وہ کبھی تعداد کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، کبھی بیٹی ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کس درجے جو ہے وہ انسانوں کا قتل ہو رہا ہے، اور کتنے فیٹس اور کتنے جو ہے نا وہ بچے پیٹ میں ہی ختم کر دیے جاتے ہیں، جب کہ ماؤں کو یہ پتہ چل جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ بیٹی ہے۔ یہ تو بیٹوں کو پسند کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو جو ہے وہ بہا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر ہم کو اور آپ کو زندگی ملی ہے تو اسلام کے اسی قانون کی وجہ سے، اسی رحمت کی وجہ سے ملی ہے کہ جب اسلام نے بیٹیوں کو زندہ کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہم عورتوں کا اللہ کے حکم کے تابع ہونا یہ اور زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام نے ہمیں آزاد کیا ہے، اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، اسلام نے ہمیں زندگی دی ہے، اسلام نے حیات بخشی ہے۔ تو باوجود اس کے کہ ہم اس کا احسان مانیں، ہم کہتے اسلام نے ہمیں پابند کر دیا، اسلام نے ہمیں یہ بندش لگا دی، تو ہم وہ وقت بھول گئے جب کہ دنیا اندھیرے میں تھی اور اسلام وہ نور اور وہ روشنی لے کے آیا جس سے کہ آج ہم زندہ ہیں۔ اور الحمدللہ اگر مسلمان ماں کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے بچے ہوئے تھے، اور الحمدللہ ماں نے ہمیں 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر اگر زندگی دی ہے، تو ہم بھی اپنی اولاد کے لیے اور ہم بھی اپنے آپ کو اس مشقت کے لیے، اس محنت کے لیے تیار کریں کہ امت مسلمہ کو بچے ملیں اور ان کی اچھی تربیت کی جائے، تاکہ یہ بچے آگے چل کے اللہ کے دین کا نام روشن کریں۔ دیکھیے ایک ہی آدمی ہوتا ہے نا، ایک ہی انسان ہوتا ہے، جو کبھی کبھی ایک انسان اتنا بڑا کام کر جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کے انسان کہتا ہے سبحان اللہ، ایک آدمی کے بس کا کام ہی نہیں ہے، لیکن ایک بچے کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کہ اس بچے کے اندر برکت موجود ہے۔ تو بچوں کی خواہش رکھنا اور بچوں کو قتل نہ کرنا، یا بچوں سے بیزاری ہونا، یا بچوں کی تربیت نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح چوتھی بات یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے نصیحت، آیت نمبر 151 پر ہی ہیں ہم لوگ سورۃ الانعام کے، کہ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ چھپی ہوں، کھلی ہوں یا چھپی۔ تو بے شرمی اور فواحش جو ہے نا، اس کا جو معنی ہے، ہم لوگ تو اردو میں بے شرمی صرف بے حیائی کو ہی لیتے ہیں، لیکن فواحش کے اندر یہ اس کے اندر وہ تمام اعمال موجود ہیں جو کہ برے ہیں۔ برے اعمال، ساری برائی اور سارے گناہ کیا ہیں؟ فحش ہیں۔ قرآن میں زنا اور عمل قوم لوط، ننگا پن، جھوٹی تہمت، باپ کی منکوہ سے نکاح کرنے کو فحش اعمال میں شمار کیا گیا ہے، اور حدیث میں چوری، شراب نوشی اور بھیک مانگنے کو فواحش کہا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے تمام ایسے برے کام جو کہ برے ہیں، جس کو ساری دنیا اور ساری انسانیت برا سمجھتی ہے، اس کو فواحش میں داخل ہے۔ اور اگر اس کو آپ گناہ کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر گناہ فحش ہے، شرم آنی چاہیے انسان کو گناہ کرتے ہوئے، اور شرمناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اور اس سے حیا کیا ہے؟ اس سے حیا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے چلے۔ تو بے شرمی کیا ہے؟ بے شرمی یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے پر بے حیا ہو جائے اور جری ہو جائے، اور جو ہے وہ لوگوں سے تو شرمائے، اللہ سے نہ شرمائے۔ آگے پانچویں نصیحت کیا ہے؟ اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ تو کسی بھی جان کا قتل وہ حرام ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اور ہم پیچھے سورہ مائدہ میں پڑھا ہے، ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے، اور ایک کا ناحق قتل وہ پوری انسانیت کا ناحق قتل ہے۔ حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے انسان کو۔ حق کیا ہے؟ اس کے کچھ صورتیں ہیں اس کی، جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ کسی انسان نے اگر دوسرے انسان کو جان بوجھ کر، قتل عمد کہلاتا ہے، وہ جان بوجھ کر قتل کیا ہے، تو اس پر قصاص کا جو ہے نا
حق قائم ہوگا، یعنی جان کے بدلے جان، تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے جان کے بدلے جان کے طور پر۔ اور راستے یہ جو ہے نا، اللہ کے راستے میں کوئی جنگ کیے بغیر، ہم سے لڑے بغیر نہ رہے۔ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں، اس کو قائم کرنے کے راستے میں کوئی ہم سے لڑائی لڑے، جو ہم سے لڑنے کو آئے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس سے لڑا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی بھی نیت یہی ہوتی ہے۔ لڑنے کون آتا ہے؟ اس کی نیت یہی ہوتی کہ وہ ہمیں ختم کرے۔ اسی طرح دارالاسلام کی حدود میں کوئی بدامنی پھیلائے یا اسلامی نظام حکومت کو الٹنے کی کوشش کرے، سب تعزیرات ہیں۔ اسی طرح شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے، اس میں بھی قتل کی سزا ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے اور مسلمانوں کی جماعت سے نکل بھاگے، تو ان 5 صورتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کو حق کے ساتھ کہا ہے کہ یہ قتل ضروری ہیں معاشرے کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اور برائی کو بچانے کے لیے۔ چھٹی چیز اور چھٹا حکم کیا ہے؟ آیت نمبر 152 ہے سورۃ الانعام میں، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ یہ باتیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہیں شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ سینہ رشد کو پہنچ جائیں۔ اور 7ویں چیز، ایسا طریقہ جو کہ بہترین ہو۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ، یتیم کی خیرخواہی کے ساتھ، اور جتنی اللہ نے اجازت دی ہے۔ غریب کو اجازت دی گئی ہے نا کہ وہ اگر یتیم کے مال میں سے بقدر ضرورت لینا چاہے، یا اس کی مال کی حفاظت کے سلسلے میں اگر کچھ مزدوری لینا چاہے تو وہ لیا جا سکتا ہے، اور جب وہ جوان ہو جائیں تو پھر اس کے مال کو پورے کا پورا ان کو دے دینا چاہیے۔ اسی طرح 8ویں چیز کیا ہے؟ 7ویں چیز، ناپ تول میں پورا انصاف کرو، اور ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ ناپ تول میں پورا انصاف۔ اچھا، ہم لوگ یہاں پر تھے، امید ہے میری آواز آ رہی ہے، کوئی فیس بک پر بتا دے۔ ناپ تول میں کمی، ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو 7ویں چیز ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ شریعت کا مستقل اصول ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی حد تک ناپ تول اور لین دین کے معاملے میں سچائی اور انصاف سے کام لے، سچائی اور انصاف سے کام لے۔ وہ اپنی ذمہ داری سے جب وہ سچائی اور انصاف سے کام لینے کی جب کوشش کرے گا تو اپنی ذمہ داری سے ادا ہو جائے گا۔ تو یہ جہاں پر ناپ تول کی کمی ہوتی ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں پر یہ وزن کا معاملہ ہے وہیں پر یہاں پر حقوق کی ادائیگی کا بھی معاملہ ہے نا، کہ ہم وزن کرنے کے تو حالت میں نہیں ہوتا ہر انسان، لیکن حقوق کی اور فرائض کی ادائیگی کے اعتبار سے ہر انسان کچھ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس میں لینے کے وقت انسان لینے کی طرف ہر وقت متوجہ ہو، اسی میں انٹرسٹڈ ہو، اور دینے میں کچھ بھی انٹرسٹڈ نہ ہو، تو یہ ناپ تول کی کمی ہے کہ انسان جس کا حق اور اس کا جو فرض ہے اس کے اوپر، اس کو ادا کرنے کی مستقل کوشش کرتا رہے تو اللہ کے ہاں پکڑا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر اس کی کوشش اس سمت میں بالکل نہ ہو، وہ لے تو رہا ہے مگر دے ہی نہیں رہا، پوری کی پوری زندگی آپ دیکھیں گیو اینڈ ٹیک کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو لے تو بہت رہا ہے لیکن دینا کچھ بھی نہیں ہے اس کو، تو پھر یا تو وہ انفرادی طور پر اپنے رشتہ داروں میں ہو، اپنے گھر میں ہو، کسی جماعت میں ہو، کہیں پر بھی کمیونٹی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی آپ مساجد کو یوز کرتے ہیں، مساجد کے یہ اور یہ بل ہیں، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ مسجد جس پر آ کر کے ہم نے یہاں پر نماز پڑھی ہے، اس کے بل کی ادائیگی کی ذمہ داری میرے اوپر بھی ہے۔ ہم اپنے گھر کے بلوں کی ادائیگی کے بارے میں تو سمجھتے ہیں نا، لیکن مسجد کے بل کی ادائیگی میرے سر پہ یہ کون سمجھتا ہے؟ جو سمجھتا ہے وہ اپنا پرس کھولتا ہے، جو اس کی سمجھ میں آتا ہے اس میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں ڈالر سے اوپر اٹھ کے دینے کی کوشش کریں،
اس لیے کہ مساجد کمیونٹی کے کسی بھی سروسز کو اگر ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کا گھر تو اس سے سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے اوپر مال کو خرچ کیا جائے، اور اس کے اندر جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں، جو پورے سسٹم کو سنبھالنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ اس بات کے بہت حقدار ہیں۔ ہم پیچھے پڑھا ہے اس بات کو کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں، جن کے اللہ کے دین کے کاموں نے اس طرح مشغول کر رکھا ہے کہ وہ الگ سے کچھ اپنے لیے ارن نہیں کرتے، ان کی ذمہ داری اٹھائی جائے گی، کمیونٹی اٹھائے گی، ہم اور آپ اٹھائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کمیونٹی میں رہتے ہیں، ہم کہیں پر رہتے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی ہمسایہ ہی ہے، کوئی پڑوسی ہی ہے اور کچھ بنا کے بھیجتا ہی ہے میرے پاس، اور ہم بس لیتے چلے جاتے ہیں اور پھر ہم دینے کا نام نہیں لیتے۔ اس کا مطلب نہیں کہ کوئی بھیجنے والا یہ چاہتا ہے کہ ہم ضرور اس کا بدلہ ہم کو ملنا چاہیے، نہیں، وہ تو اپنی نیک نیتی سے اپنے پڑوس کا حق ادا کر رہا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے پڑوس کا حق ادا کریں۔ کسی نے اپنی کچھ محنت اور کوئی جو ہے صرف کی، اپنا کچھ ٹائم لگایا ہے میرے لیے، تو ہم بھی اس کے لیے ٹائم لگائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ گیو اینڈ ٹیک جو ہے نا، یہ زندگی کے ہر معاملے میں موجود ہے، ہر رشتے میں موجود ہے، ہر ڈائریکشن میں موجود ہے، جس کی طرف توجہ اگر نہیں کی گئی تو انسان بس لیتا چلا جاتا ہے، اور اپنے لیے یہ جو پیپر ہے نا، ٹیسٹ پیپر، اس کو بلینک ہی اللہ کے پاس لے جاتا ہے، بلکہ کچھ اس کے اندر ذمہ داریاں اپنے سر چڑھائی کے لے جاتا ہے، اس لیے کہ دیتا کچھ نہیں ہے، لیتا سب کچھ ہے۔ تو جہاں سے ہم کو چیزیں ملتی ہیں وہاں سے دینے کی ضرورت موجود ہے۔ ہم ہمیشہ اس بات کی طرف آپ کی توجہ کراتے ہیں کہ جو استاد جنہوں نے ہمیں پڑھایا، وہ نوکر چاکر جو ہماری خدمت کر رہے ہیں، ہمارے جد امجد جن کی وجہ سے آج ہم یہاں موجود ہیں، سبوں کا حق ہے ہمارے اوپر، اس لیے کہ سب کے جو ہے ایفرٹ سے اور سب کی محنتوں سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو ہر کسی سے، یعنی نوکروں کے لیے بھی اور جو خدمتگار ہیں ان کو بھی دعا میں اپنے یاد رکھنا، ان کی آخرت کی فکر کرنا، اپنے استادوں کو یاد رکھنا جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اس لیے کہ استاد کا حق تو والدین کے جیسا ہے، اگر والدین کو بلکہ والدین سے بڑھ کے ہے، اس لیے کہ علم کا جو نور ہے اور علم کی جو روشنی ہے وہ تو کہیں زیادہ ہے، اور علم کی وجہ سے والدین کا حق بھی سمجھ میں آتا ہے، ادروائز تو نہیں سمجھ میں آتا جاہل کو کہ والدین کا حق کیا ہے۔ تو استاد جو آپ کو یہ سب کچھ سکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں اس کا حق کتنا بڑا ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان کو درجہ بدرجہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے ناپ تول کو دیکھتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 8ویں بات اور 8واں نقطہ کیا تھا یہاں پر کہ جب بات کہو تو انصاف کی کہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کر آئے ہیں کہ بات کہنا ہے تو انصاف کی، چاہے اپنے اوپر ہی اس کی ضرب کیوں نہ پڑتی ہو، یہ بہت ضروری ہے، انسان کو حق بولنا چاہیے۔ اسی طرح یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ 9واں نقطہ کیا ہے اور 9ویں نصیحت کیا ہے؟ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہے جو انسان اپنے اللہ سے کرتا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اور وہ بھی جو خدا اللہ کے نام پر بندوں سے کرتا ہے، اور وہ بھی جو انسان اللہ اور انسان کے درمیان اس وقت آپ سے آپ بندھ جاتا ہے جب ایک شخص اللہ کے زمین پر پیدا ہوتا ہے، تو ساروں کا حق ہوتا ہے اور سب کا عہد ہوتا ہے۔ یہ پوری کی پوری زندگی ایک جو ہے وہ عہد اور ایک دوسرے کے ساتھ انہی پرومسز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا۔ تو تمام چیزوں کی ذمہ داریوں کو اٹھانا اور اپنے تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنا، یہ جو رسپانسبلٹیز ہیں یہ کیا ہیں؟ وہی عہد ہے، وہی پرومسز ہیں جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اس کو ادا کرنا یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ میں جو لوگ چلتے ہیں ان کے ساتھ کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی طرف چلنا، اس لیے کہ جو لوگ کہ انسان کے شکر گزار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ پھر اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہے وہ ان چیزوں کی طرف سے آنکھیں کھلی رکھ کے چلتا ہے، اور جو ناشکرا ہوتا ہے، احسان فراموش ہوتا ہے، irresponsible ہوتا ہے، وہ یہاں بھی ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کہیں پر کوئی چیز، ایک چیز میں ہم رسپانسبلٹی ادا کر رہے ہیں، ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، ہم روزے تو رکھ رہے ہیں، مگر شوہر کا کوئی حق ادا ہی نہیں کر پا رہے ہیں ہم اپنے گھر میں، تو اللہ کے یہاں یہ جو چیپٹر ہے یہ خالی چلا جا رہا ہے یا اس کے اندر کمی چلی جا رہی ہے۔
تو یہ چیپٹر بھی ٹھیک ہونا چاہیے. بچوں کی کوئی تربیت نہیں ہو رہی، اپنی نمازوں اور اپنی عبادتوں میں ہم مگن ہیں، تو پھر رشتہ داروں کی ٹیک کیئر نہیں ہو رہی ہے. تو پھر اتنا سارا چیپٹر ہے اور اتنے سارے ہمارے ٹیسٹ کے پیپر ہیں، یہ سارے ڈائریکشن میں ٹیسٹ کے پیپر فل ہونے چاہیے اور یہ سارا ڈائریکشن صحیح ہونا چاہیے. ہم میں سے کون ہے جو ساری چیزوں کو صحیح لے کے چل سکے؟ لیکن آنکھیں کھلی ہو، پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ سارے میرے وہ ٹیسٹ پیپر ہیں کہ اگر ایک ہی میں ہم نے کمال درجے حاصل کر لیا اور دوسرے میں ہم فیل ہو گئے تو فیل ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں تمام چیزوں میں پاس مارکس آنے ہی چاہیے تاکہ ہم پاس ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 153 پر ہیں، ان باتوں کی 152 پر ہیں، سورۃ الانعام اور جز 8 ہے. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. اور 10ویں نصیحت کیا ہے؟ اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں جو ہے وہ دور لے جائیں گے. اور یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم برے روش سے اور کجروی سے بچو. اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے، سیدھا راستہ، وہ پہلی ذمہ داری ہے ہماری کہ اپنے آپ کو جو اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے، اس کا وعدہ کا سب سے پہلا اصول اور سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے آپ کو صحیح راستے کی طرف جو ہے وہ لگا کر کے رکھنا اور دوسرے راستوں سے پرہیز کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت اس پر ہیں، آیت نمبر 154 پر ہیں، سورۃ الانعام پارہ نمبر 8. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی. اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، یعنی اب قرآن کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح یہ کتاب یعنی قرآن ہم نے نازل کی ہے ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو. دور نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے گا. اور اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے لوگوں کو دی گئی تھی اور ہم کو خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم اس سے زیادہ صحیح راستے پر چلنے والے ثابت ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روح گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 چیزوں کے بعد انسان کا ایمان لانا جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا اور توبہ اس کو فائدہ نہیں دے گا. جب اگر اس کے موت کی گڑگڑاہٹ اس کے سینے میں شروع ہو جائے اور یا تو سورج مغرب سے نکلے یعنی ویسٹ سے نکلے تو پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 159 پر ہیں، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں. ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں. اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا.
پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے جو اختلافات ہیں اس کی حقیقت کو تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا گیا جو راستہ، اور قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، یہ ہم سب ایمان والوں کا یہ ایمان والوں کا ہمارا یہ وتیرہ ہے اور یہی ہمارا ترانہ ہے۔ کیا؟ ان صلاتی آیت نمبر 162 اور 163 سورۃ الانعام۔ اس کو ہم کو امید ہے کہ آپ سب آپ کو یاد ہوگی یہ قرآن کا یہ ترانہ، اور اپنا یہ ترانہ کہ ایمان والے کا یہ ترانہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہم سے تقاضا کیا ہے اور ہمیں سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ اپنی ہر چیز، میری نماز، میرے قربانی کے تمام طریقے، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور سر اطاعت جھکا دینا ہے اسی کے لیے۔ اور ہمیں آگے یہ سمجھایا جا رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنا جینا مرنا اللہ کے لیے کر لیں، اور اس بات کی فکر کرنا شروع کر دیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم کوئی بوجھ لے کر اپنے گناہوں کا ایسا اللہ کے پاس جائیں کہ جس سے پھر کوئی خلاصی اور کوئی نجات کی صورت موجود نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سورہ اعراف کی طرف چلیں گے، تو تھوڑا سا دیجیے گا وقت ہم کو۔ سورۃ الاعراف 8ویں پارے میں ہے، اور اس نام کا جو سورہ ہے وہ اس کا مطلب، اعراف کا مطلب ہوتا ہے اونچائی کی جگہ، اور اس کا نام اس لیے اعراف رکھا گیا ہے کہ یہ ایک جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے، وہ مقام، وہ اونچائی کی جگہ جہاں پر کچھ ایسے لوگ رکھے جائیں گے جن کے گناہ اور ثواب کیا ہے؟ برابر ہو جائیں گے۔ تو پھر ان کو ایک اونچی جگہ کے اوپر رکھ دیا جائے گا ان لوگوں کو، اور پوری دنیا کے حساب و کتاب کے بعد پھر ایسے لوگوں کو بھی آخرکار جنت میں داخل کر دیا جائے گا جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر ہو گئی تھیں۔ تو اس لیے اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے سورہ میں، اس لیے اس سورہ کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ بھی قریب انہی دنوں میں زمانہ نزول، یہ جو مکی سورہ ہے تو اس کی زمانہ نزول بھی قریب سورہ انعام کا ہی ہے، بلکہ علماء نے، مفسرین نے صورتوں کے جوڑے بنائے ہیں، جس میں کہ آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے، پھر سورہ نساء اور سورہ المائدہ ایک جوڑا ہے، اس لیے کہ دونوں کے اندر اسی طرح کے احکامات ہیں، اور پھر سورہ انعام مکی سورہ، اور پھر سورہ اعراف جس میں کہ وہی رسالت کی تبلیغ اور تمام لوگوں کو مخاطب کر کے مشرکین مکہ کو اور دوسرے لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور رسالت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو مکی سورہ ہے سورۃ الاعراف، اس میں رکوع اس میں 24 ہیں اور آیات اس میں 206 ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں اس سے کوئی حرج نہ ہو۔ حرج کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈرائیں اور ایمان لانے والے لوگوں کی یاد دہانی ہو۔ اور جھجک سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر جھجک سے مراد ہے کہ کوئی ایسی جھجک، کوئی رکاوٹ، کوئی خوف کہ اس کو لوگوں تک پہنچانے میں انسان کو ڈر لگے۔ ہو جاتا ہے نا جب سارے لوگ ایک طرح کی باتیں کر رہے ہوں مجلس میں اور آپ اللہ کی بات رکھنا چاہیں، پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ جھجک آتی ہے،
آپ کو عجیب سا ایک دل کے اندر ایک خوف آتا ہے، پتہ نہیں یہ بات رکھی جائے نہیں رکھی جائے، لوگ سنیں گے نہیں سنیں گے، لوگ کہیں مذاق اڑائیں گے یا لوگ برا مانیں گے کہ ارے بات کیا ہو رہی تھی، یہ کیا لے کے بیٹھ گئیں۔ تو آپ اور ہم کو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک تنہا ایمان والا انسان جس کو پورے کے پورے عرب کے ساتھ مقابلہ تھا، تو پھر آپ کو اللہ کی بات جس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کو رکھنے میں کتنی ہمت کی ضرورت تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جہاں کہیں پر اللہ کی بات کو رکھنے کا آپ کو موقع مل جائے۔ اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہمیں موقع ملا، اور ہمیں کیا ایمان والے اور داعی اللہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ داعی اللہ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جب موقع ملے گا تو وہ اللہ کی طرف بلائے گا۔ داعی اللہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ موقع نکالے، بات سے بات کو بات کے اندر بات بنائے، لوگوں کے رخ کو کوشش کر کے دوسری سمت لے جائے، اپنی بات پہنچانے کے لیے جو ہے وہ پہلے سے ڈٹرمنڈ ہو کہ ہم کو یہ بات رکھنی ہے، اور پھر وہ بات رکھنی ہی چاہیے۔ تو موقع ملے گا تو بولیں گے، اور تب نہیں ملا تو نہیں بولیں گے، تو پھر ہم موقع کیا کرتے ہیں؟ کھو دیتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس کتاب کو، اس کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو بغیر جھجک، بغیر رکاوٹ، بغیر خوف کے آگے پہنچانا ہی ہے، چاہے لوگ سننے کو تیار ہوں یا نہ تیار ہوں۔ اس لیے کہ یہ تیار ہونے کا اگر ہم لوگوں کے انتظار کریں گے، پھر تو تا قیامت تک جو لوگ کھیل میں لگے ہیں وہ تو کھیلتے ہی رہیں گے۔ تو یہ جو انتظار ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا کام کرنا چاہیے ہمیں۔ اور اگر ہم سب لوگ اس پر کمر کس لیں کہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، تو بہت ساری جگہوں سے برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت ہم لوگ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 میں ہیں کہ لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے نبی بھیجے تھے اور رسول بھیجے تھے، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا یعنی پیغام پہنچانے کا کام پوری طرح انجام دیا، اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ تمام چیزیں ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا ہے، اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست یعنی زندگی کا سامان ہم نے فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بات آپ کو اور ہم کو بتائی جا رہی ہے کہ اس دن نیکیوں کا اجر جو ہے نا وہ وزن کی شکل میں ہوگا، جس کے لیے، اور نیکیاں کس طرح ایک عجیب شکل میں آئیں گی، جس کے بارے میں حدیث میں ہم نے ابھی پڑھا نا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن سائبانوں کے یا دوابر کے یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے دو جھنڈ کی صورت میں آئیں گی، اور حدیث میں ہے کہ قرآن اپنے قاری اور عامل کے پاس ایک نوجوان خوش شکل نورانی چہرے والی کی صورت میں آئے گا، اور اسے دیکھ کر پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ یہ کہے گا میں قرآن ہوں جو تجھے راتوں کو نیند نہیں سونے دیتا تھا اور دنوں میں پانی پینے سے روکتا تھا۔ یعنی رات کو تہجد گزار اور عمل کرنے والا کیسا ہوتا ہے قرآن کے اوپر؟ راتوں کا تہجد گزار اور دن کا روزے دار۔ تو یہ ہے وزن، اور وزن کے بارے میں ایک بہت خوبصورت حدیث ملتی ہے جس کو کئی بار ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آج پھر سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر خوشی منانے کا جو موقع ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ یہ قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں کتنی بے پایاں ہیں۔ حدیثوں سے جو باتیں اور مزید ہمیں تفصیلی پتہ چلتی ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کے سامنے
اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلا دیے جائیں گے. 99 اس کے اتنے بڑے سارے کرتوت ہوں گے، جس میں سے ہر ایک اتنا بڑا ہوگا جتنی دور تک نظر پہنچے. اتنے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے. پھر ایک پرچہ نیکی کا لایا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ ہوگا، اور یہ کہے گا یا اللہ یہ اتنا سا پرچہ ان دفتروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس سے بے خطر رہ، یعنی تو اس سے بے خوف رہ کہ تجھ پر ظلم کیا جائے گا. اور وہ پرچہ ان دفتروں کے مقابلے میں نیکی کے پلڑے پہ رکھا جائے گا تو وہ سارا بوجھ جو اس کے اوپر تھا وہ سارے اونچے ہو جائیں گے، اور یہ سب سے زیادہ وزندار اور بھاری ہو جائے گا. تو یہ بات کہ کس طرح سبحان اللہ ایک کلمہ ہمارے لیے کتنا بڑا کتنے بڑی فائدے کی چیز ہے. اگر ہم شرک نہ کریں، شرک تو معاف نہیں ہوگا، لیکن اس کلمے کی وجہ سے ہمارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے، جو اگر ہم سے ہو بھی جاتے ہیں. کوشش نیکیوں کی کرنی چاہیے، لیکن اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے کلمہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کے بارے میں ہے کہ ایک بہت موٹا تازہ گنہگار انسان اللہ کے سامنے لایا جائے گا، لیکن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن اللہ کے پاس اس کا نہ ہوگا. تو پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی. تو گویا کہ ہر چیز وزن ہوگی. ایمان والے کے جسم کے اعضاء بھی وزن ہوں گے، جیسا کہ اور جسم بھی وزن ہوگا اور عمل بھی وزن ہوگا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ تو ہے ہی ہے. تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت اس طرح کرنی کہ یہ کلمہ ہمارے کام آ جائے آخرت میں، یہ بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس سورۃ الاعراف جز 8 اور آیت نمبر 11 پر ہیں. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی. اب انسانیت کو آگے باتیں بتائی جا رہی ہیں، ہمیں اور آپ کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس کے حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے دیجیے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا تجھے مہلت ہے. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے پر چھپائی گئی تھیں اس کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے رب ہم نے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام کی مشہور دعا جو ہمیں اور آپ کو یاد کرنی چاہیے، ہر نماز میں پڑھنا چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آیت نمبر 23 ہے سورۃ الاعراف کی، اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب کو یہ دعا یاد ہے، اس لیے کہ یہ استغفار ہے. اور بنی آدم کو یہ جو استغفار ہے، یہ توبہ ہے، یہی انسانیت کو اللہ سے قریب کرتا ہے. ادروائز تو آپ کو پتہ ہے شیطان تو بہت عبادت گزار تھا، لیکن جب اس سے گناہ ہوا اور اس نے تکبر کیا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پھر اس کا حال کیا ہوا. تو تکبر اللہ کے پاس نہیں چلتا، توبہ اور استغفار اللہ کے پاس چل جاتے ہیں. تو اپنے گناہوں کو چاہے ہم جانیں یا نہ جانیں، اللہ سے ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لوگوں، میں اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے رہو. میں دن میں 100 دفعہ اللہ کے آگے
توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اور ہم دیکھیں کہ یہ توبہ اور استغفار بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی غلطی ہو جائے تو انسان فوراً، یہ نہیں کہ صبح کے وقت میں تسبیح ایک استغفار کی پڑھ لی اور سارے دن ہم استغفار سے فارغ ہو گیا، اب ہمیں نہ اپنی غلطی پتہ چل رہی ہے، نہ ہمیں اپنے کمی کوتاہی کا اندازہ ہو رہا ہے، نہ غفلت کا اندازہ ہو رہا ہے، نہ زبان سے بولنے کا اندازہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ دن بھر اس ہوش و حواس کے ساتھ چلا جائے گا، دن بھر ایمانی کیفیت کے ساتھ چلا جائے گا، اور دن بھر میرا جینا میرا مرنا کی کیفیت کے اعتبار سے چلا جائے گا، کہ جب کہ انسان اپنی نگرانی کرے گا کہ میں کہاں کہاں غلطی کر رہی ہوں، تبھی پتہ چلتا ہے انسان کو کہ غلطی کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ ادروائز دوسروں کے اوپر اور دوسروں کی باتوں سے تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں پہ غلطی کر رہا ہے۔ تو یہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ سیکھا جائے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، اور پھر شیطان کی وہ ساری کیفیتیں کہ کس طرح شیطان نے یہ بات جو ہے وہ ٹھان رکھی ہے کہ وہ ہم کو اور آپ کو بہکا کے رہے گا، آگے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، دائیں بائیں، اور جو ہے وہ ہر سمت سے آئے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے 2 سمت جو ہے نا اس کے اثر سے محفوظ رکھی ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نیچے سے آؤں گا اور میں اوپر سے آؤں گا، یعنی بندہ آدم اور ہم جب سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ دروازہ، یہ دعا کا دروازہ، اور جب بندہ دعا کرتا اور استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دروازہ کھلا ہے کہ اللہ کی رحمتیں بنی آدم کے جھکنے میں اور ہمارے استغفار میں موجود ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ وہیں فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 25 پر ہیں، ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستے اور انصاف کا حکم دیا ہے، اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر جو لباس کی بات ہو رہی ہے کہ لباس اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے اس کا پہلا مقصد بتایا جا رہا ہے، اور پہلا مقصد کیا ہے کہ لباس کا پہلا مقصد ہے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنا، ہے نا، پہلا مقصد ہی یہی ہے لباس کا۔ باقی جسم کی حفاظت، زینت، یہ سب کچھ بعد میں آتی ہے، یعنی پہلا مقصد جو ہے وہ جو آخری میں بتایا گیا کہ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ اور تقویٰ کا لباس کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کا لباس یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے لباس سے ہی اللہ کا بندہ دکھائی دے۔ لباس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تقویٰ کے لباس کو سب سے بہترین لباس کہا ہے، یعنی لباس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور اس حیثیت میں تقویٰ کو شامل رکھنا یہ اتنا ضروری ہے کہ انسان اپنے اس ضرورت کو سب سے پہلے اہمیت دے۔ یہ نہ ہو کہ لباس میری مرضی کا ہونا چاہیے، لباس اس آج کے فیشن کا ہونا چاہیے، لباس ایسا اور ایسا ہونا چاہیے۔ اس میں لباس کی جو اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک انسان کے جسم کا ایک فطری مطالبہ ہے، کہ انسان کے سب سے پہلا فطری مطالبہ کیا ہے کہ اپنے شرمناک جگہوں کو اور شرم والی جگہوں کو ڈھانپے۔
دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے زینت اور حفاظت کا بھی ذریعہ ہے. اور زینت اور حفاظت جو ہے وہ بس یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اصل تقویٰ کی طرف بھی پہنچے. اور تقویٰ جیسا کہ اب بات ہو رہی تھی کہ تقویٰ میں جہاں یہ پوری طرح ساتر ہو، سطر کو چھپانے والا ہو، وہیں پر یہ زینت میں حد سے بڑھا ہوا نہ ہو، اور یہ فخر اور غرور کا بھی جو ہے نا اس کی شان بھی لیے ہوئے نہ ہو. پھر وہ ایسا بھی نہ ہو کہ جس میں عورتیں مردانہ بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں اور مرد عورت بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں شیطانی حرکتیں ہیں. اور لباس صرف لباس ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی لباس بھی ہے. تو میرے لیے اور آپ کے لیے لباس کی اہمیت محض اس کے ڈیزائن اور اس کے زینت میں نہیں ہے، بلکہ میرے لیے اور آپ کے لیے لباس کی اہمیت اللہ کا تقویٰ والا لباس. کیا میرا لباس ایسا ہے جسے اللہ پسند کرتے ہیں؟ کیا میں ایسا پہنتی اوڑھتی ہوں جس سے جو اللہ کو پسند ہے؟ یہ ہے سوال میرے لیے. ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ پہنو اوڑھو لیکن صدقہ بھی کرتے رہو اور تکبر اور اسراف سے بچتے رہو. اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے جسم پر دیکھیں. آپ فرماتے ہیں کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور اسراف سے اور خود نمائی سے رکو. اور آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرتا. انسان کو چند لقمے جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے کافی ہیں. اگر یہ بس میں نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک سانس کے لیے. تو کھاؤ پیو میں اس بات کو سمجھنا کہ کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، اور کھانے پینے میں ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن کھانے پینے میں اس بات کی احتیاط اتنی ضرورت ہے کہ کھانے میں انسان اسراف سے بچے. اور یہ بات یاد رکھے کہ سب سے برا برتن جس کو انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. کھانے کے شوقین لوگ پریشان نہ ہو جائیں کہیں. بس یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر انسان دوسرے شوقوں کے ساتھ اگر اس شوق کو اللہ کی رضا کے مطابق چلاتا ہے نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں اسراف نہیں کرتا. پیسے کی بربادی، وقت کی بربادی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی کتنی نافرمانیاں ان دعوتوں کے چکروں میں انسان کو ہوتی ہے، کتنا ٹائم برباد ہوتا ہے. تو شوق ایک حد تک تو پسند ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اور کھانے میں اس درجے احتیاط کہ 2 نوالا چند لقمے جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے. ہم کہتے ہیں کھانے میں کم سے کم زیادہ سے زیادہ اتنا کھانا، کم سے کم اتنا کھانا چاہیے. زیادہ سے زیادہ کی تو ہم کو نہیں پتہ. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر زیادہ کھانا چاہے کوئی انسان، یہ کم نہیں ہے، زیادہ کھانا چاہے تو پیٹ کا 3 حصہ کرے، اور تب اس میں ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا کے لیے. یہ میری اور آپ کے صحت کے لیے کہ جب بھوک ابھی باقی ہے اسی وقت اپنے آپ کو روک لینا، یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے. ایک جگہ پہ حدیث ہے کہ کچھ لوگوں نے مدینہ میں ایک طبیب کو بھیجا کہ بھئی جا کے مدینہ کے لوگوں کا علاج کرو. وہ طبیب آئے تو پھر کافی عرصے تک وہ وہاں پر رہے، لوگ ان کے پاس آتے ہی نہیں تھے علاج کے لیے. تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم بیمار نہیں پڑتے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، ہم تو شاید نہیں پڑتے. انہوں نے کہا اچھا، اگر تم بیمار نہیں پڑتے تو تم کیا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تم کو صحت ملی ہوئی؟ انہوں نے کہا شاید ہمارے کھانے میں جو اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہم ایک حصہ کھاتے ہیں، پیٹ کے 3 حصے ہم نے کر رکھے، ایک حصہ ہم کھاتے ہیں، ایک حصہ پانی پیتے ہیں، اور ایک حصے کو خالی چھوڑتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اسی کے اندر صحت موجود ہے. تو آج جو دنیا مر رہی ہے اور اتنے جو ہاسپٹلس کھلے ہیں، یہ کم کھانا کھانے کی وجہ سے نہیں ہے، زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے ہیں. اس لیے کہ بیمار بندہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ. آگے اس وقت آیت نمبر ہم لوگ کس پر ہیں؟